درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جسے جیسا درود آتا ہے وہ سارے پڑھو۔ ہاں جی، اللہ صلی علی محمد و آلہ۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک صف ازا میرے وقت کی حجت مالک قائم جلدی ظہور فرمائے۔ دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار اس پاکیزہ ذکر کے لیے آئے ہو، مالک آپ سب کی حوائج شرعیہ پورا فرمائے۔ میرے محترم محسن بانیان کا یہ خرچ اخراجات مالک قبول و منظور فرمائے۔ تمام دعاؤں کو استجابت تک پہنچائیں۔ سہارا دیں درود پاک کا جی، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے بزرگوں دوستوں، بڑی جلدی سے میری گفتگو ہے۔ قبلہ جتنی بھی ذات احدیت نے مخلوق پیدا کی، ان میں جتنے جانور ہیں ان کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ ان کے وجود میں سرکار ہدایت ہے۔ دو مخلوقات ایسی ہیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے جن، جن کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں اللہ نے ان کے وجود میں ہدایت رکھی ہے۔ میں جان بوجھ کے ابتدائی مجلس میں میرا حق بھی بنتا تھا تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جائے، تاکہ جتنے میرے مہمان ذاکر ہیں وہ آسان انداز سے اپنا جو ان کے اندر ذکر آل محمد ہے وہ ہم تک پہنچا سکیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، قبلہ انسان اور جن کے علاوہ کسی کو بھی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ ہدایت کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس نے آگے بڑھنا ہو۔ بکرے کی خواہش نہیں کہ میں بھینس ہو جاؤں۔ میں جلدی کر رہا ہوں سرکار۔ بادشاہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بکرے کی خواہش ہو کہ میں بھینس بن جاؤں، بھینس کی خواہش ہو کہ میں اونٹ بن جاؤں۔ یہ انسان ہے جس نے نبو کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ گاؤں کے لوگ بیٹھے ہو، بات آسان ہو جائے گی۔ قبلہ بارش آنے سے پہلے چیونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ بارش آنے سے پہلے جسے تھوڑی تھوڑی زحمت کرنی ہے کیونکہ ابتدائی مجلس سے ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے۔ قبلہ بارش آنے سے پہلے چیونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اب بندہ ان مولویوں سے پوچھے کہ ان چیونٹیوں کو علم غیب کس نے دیا ہے؟ متوجہ ہیں سرکار؟ ان چیونٹیوں کے پاس علم غیب کہاں سے آ گیا ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں بارش آنے سے پہلے ہم نے غائب ہونا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان چونٹیوں کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ان میں ہدایت رکھی ہے کہ بارش آنے سے پہلے وہ غائب ہو جاتی۔ درود بر عظمت آل محمد صلوات اللہ۔ بارے دیگر صلوات اللہ۔ متوجہ ہیں سرکار؟ مشکل ویسے ابتدا میں پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہو۔ استاد ذیوقار تشریف فرما تھے تو میں نے منت کی ہے کہ آپ ذرا بیٹھک میں تشریف لے جائیں تاکہ میں آرام سے گفتگو کر سکوں، کیونکہ بیان کرنے والا اگر حسن بھی ہو، پردے کے پیچھے علی آ جائے
تو حسن کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، ماحول انشاءاللہ پیدا ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، بات میں کر رہا ہوں کہ جانوروں میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، انسانوں اور جنات کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک نظام بنایا جسے دین کہا جاتا ہے۔ بالکل قریب سے موضوع میں نے شروع کی ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام عطا کیا جسے دین کہا جاتا ہے، یعنی ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی آغوش تک چچا جی جس دین پہ، جس راستے پہ چلنا ہے اسے دین کہا جاتا ہے، اور اس دین پہ چلنے کے لیے اللہ نے جو رہنما عطا کیے انہیں نبی و امام کہا جاتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے سرکار؟ ایک جملے میں تمہیدی مراحل ہیں، میں آگے منزل پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھو، اللہ اس ذات احدیت نے دین بنانے والا اللہ ہے، پہنچانے والے نبی ہیں، اور دین بچانے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ پہلا میرا آج کی تقریر کا پہلا نقطہ ہے، اسی سے مجھے سمجھ آئے گی کہ بندے کس انداز سے لفظ لینا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے دین بنایا وہ بھی بے عیب، جس نے دین نبیوں تک پہنچایا جبریل بھی بے عیب، جسے اللہ نے زبان دی ہے ابتدائی مجلس ہے سرکار، جس نے دین بنایا وہ بھی بے عیب، جس نے قبلہ نبیوں تک پہنچایا وہ بھی بے عیب، جو نبی آئے وہ بھی بے عیب، جنہوں نے دین کی حفاظت کی۔ اب دین بنانے والا بھی بے عیب، دین پہنچانے والے بھی بے عیب۔ اب دین حفاظت وہ کرے گا جو ذات میں بھی بے عیب ہو، جو بات میں بھی بے عیب ہو۔ متوجہ ہو گئے ہیں سرکار؟ اب دین کے محافظ کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ دن آ رہے ہیں میرے چوتھے امام کے، متوجہ ہیں سرکار؟ اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے جو سب کے سب سید ہیں، سب کے سب معصوم ہیں۔ لفظ جلدی میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایام ہیں میرے چوتھے امام کے، مولا سجاد علیہ السلام کے، تو میرا تو حق بنتا ہے نا میں علی ہی پڑھوں۔ اگر پہلا لفظ ہے، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، قبلہ یہ وجود میں 14 ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ نہیں بندے پریشان ہو کے داد دے رہے ہیں۔ وجود میں 14 ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان نہیں، اولنا محمد نہیں، بندے میں نے چیک کر لیے ہیں، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ ایک بندے نے میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا آپ سب کے سب محمد ہیں؟ معصوم فرماتے بالکل میرے نانے کی حدیث ٹھیک ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کہتے جب آپ سارے محمد ہیں، آپ میں پھر کوئی علی کیوں ہے؟ آپ میں کوئی حسن کیوں؟ آپ میں کوئی حسین کیوں؟ آپ میں کوئی سجاد کیوں؟ آپ میں کوئی باقر کیوں؟ میں اتنے لفظ بڑا کرتا ہوں، یاد رکھو وارث قرآن کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ مالک ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار، وارث قرآن کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ میرے مولا جعفر صادق فرماتے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا قرآن ہے۔ معصوم نے، اب میں چہرے دیکھ کے جملہ کہوں گا، معصوم فرماتے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا قرآن ہے۔ مولا فرماتے آپ دیکھ لے کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا قرآن ہے۔ معصوم نے کھول کے کہا اگر یہ قرآن ہے اس میں کوئی بکرا کیوں ہے؟ اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار، اس میں کوئی آل عمران کیوں ہے؟ اس میں کوئی نساء کیوں ہے؟ حیدری، اس میں کوئی نساء کیوں ہے؟ اس میں کوئی اعراف کیوں ہے؟ سائل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اگر یہ بند ہو تو قرآن بن جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ ہو تو کوئی بقرہ ہوتی ہے، کوئی سورہ آل عمران ہوتی ہے، کوئی مائدہ ہوتی ہے۔ جعفر صادق فرماتے بس تیرے سوال کا یہی جواب ہے، ہم اکٹھے ہو جائیں تو محمد ہو جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوں تو کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہو جاتا ہے، کوئی عابد ہو جاتا ہے۔ حیدری، مالک آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، آنا میں نے مولا سجاد پہ ہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، وجود میں 14 ہیں،
پڑھے لکھے حضرات کے لیے ایک جملہ میں آج کہنا چاہ رہا ہوں. وجود میں 14 ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، ناموں میں 7 ہیں. ناموں میں 7 ہیں، کیونکہ اس انداز سے یہ جملہ پہلے نہیں آیا. چلو لفظ لے لو کہ بلا آپ گن لو، نام 7 ہی ہیں جو بار بار آ جاتے ہیں. نہیں آج میں گن کے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ بلا یہ 7 نام ہیں: محمد، علی، سیدہ، حسن، حسین، پھر علی. توجہ چاہوں گا میں یار، میں اپنے 14 معصومین پڑھ رہا ہوں: محمد، علی، سیدہ، حسن، حسین، پھر علی، پھر محمد، پھر چھٹا آ گیا جعفر، چھٹا آیا جعفر. 7واں، توجہ چاہوں گا میں، 7واں موسیٰ کاظم. 7 نام ہے موسیٰ، پھر علی، پھر محمد. جن کو کم از کم 12 امام تو یاد ہے نا. پھر علی، پھر محمد، پھر علی، پھر حسن، پھر وہی ہے جو پہلے کا نام ہے. یعنی میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا آخری، میرا ہم نام ہوگا، اس کی کنیت بھی میری ہوگی. ممنوع ہے کہ ہر محفل میں مہدی کا نام نہ لو، کیونکہ مہدی کا نام لینے سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا واجب ہو جاتا ہے. جو نمازی بندے بیٹھے ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ. متوجہ ہیں سرکار؟ میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں. یعنی نام کیا ہیں؟ 7. نام کتنے ہیں؟ بات یاد ہو رہی ہے سرکار؟ وجود ان کے 14 ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، نام ہیں 7. اب سمجھے ہو زمینیں 7 کیوں ہیں؟ نہیں آپ مجھ سے پیچھے نہ رہنا یار. زمینیں 7 کیوں ہیں؟ آسمان 7 کیوں ہیں؟ کعبے کے طواف 7 کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. کعبے کے طواف 7. توجہ ہے سرکار؟ صفا و مروہ کے درمیان چکر کتنے؟ 7. سجدے کے اعضاء کتنے؟ جو نمازی بندے ایک بول پڑے میری محنت پوری ہے. یاد رکھ، ایک رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ میں وہ نہیں پڑھتا جو آپ کو یاد ہو گیا کہ بلا قیام ایک، رکوع ایک، سجدے 2 اس لیے 7 اور 7 14، تاکہ کم از کم تجھے 14 کی یاد رہے. یہ امام زمانہ کا نام اس لیے کیونکہ وہی نام ہے جو میرے نبی کا ہے. تو اٹھتے ہو نا جمعے کے خطبے میں، عید پہ آ جائے یا کسی جگہ پہ میرے مہدی کا نام آتا ہے تو بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ایک جملہ لو، شاید اس سے پہلے آپ کی سماعتوں تک نہیں آیا. کیا تعظیماً اٹھتے ہو؟ میرا سوال ہے، اگر بات یاد ہو گئی تو انشاءاللہ زندگی بھر لطف رہے گا. بابا جی کیا تعظیماً اٹھتے ہیں؟ اگر تعظیماً اٹھتے تو اس کے نام پہ کیوں نہیں اٹھتے جس کے آنے سے نبی اٹھتا تھا؟ یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اس کے نام پہ کیوں نہیں اٹھتے جن کے نام پہ نبی اٹھتے تھے؟ قبلہ جملہ میرے ذہن میں آ گئے. یاد رکھ، یہ نبی اٹھتے تھے جب جناب سیدہ آتی. ذرا خوش ہو کے ایک لفظ میرا لینا، جب جناب سیدہ آتی، نبیوں کا سلطان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب جناب سیدہ آتی میرے نبی اٹھ کے استقبال کرتے. بیٹی سمجھ کے نہیں جسے اللہ نے زبان دی ہے، بیٹی سمجھ کے نہیں، رتبہ سمجھ کے. میرے استاد بزرگوار کا جملہ میرے ذہن میں آ گیا. علی مولا کی بڑی تعظیم ہے، علی مولا کا بڑا مقام ہے، لیکن روایات میں نہیں ملتا کہ علی آتے ہوں نبی اٹھتے ہوں. نئے اینگل سے جملہ ہے بابا جی، کبھی اٹھتے تھے کبھی نہیں اٹھتے تھے، لیکن شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے جب جناب سیدہ آتی. اب میں سر تک آ جاؤں گا، میں نے آرام سے پڑھتا آیا ہوں، آپ نے بھی لطف سے لے لیا. اب جملہ جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے، یاد رکھ، علی آتے تھے کبھی نبی اٹھتے تھے کبھی نہیں اٹھتے تھے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ آتی نبی اٹھ کے استقبال کرتے. کیونکہ یاد رکھ، ہمیشہ تعظیم کا طریقہ ہے
اپنے ہم منصب کے لیے اٹھا جاتا ہے. اپنے ہم منصب کے لیے نبی کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے. نبی کائنات کو سمجھا رہے ہیں میں مردوں کے لیے نمونہ عمل ہوں, میری سیدہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. یہ مولا مہدی کے لیے کیوں اٹھتے ہو؟ توجہ ہے سرکار؟ مولا مہدی کے لیے کیوں اٹھتے ہو؟ جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے تعظیماً, کیونکہ اس اینگل سے بات ہوئی نہیں, تعظیماً نہیں. آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ مہدی کے نام پہ اٹھنا چاہیے, واجب ہے, تعظیماً نہیں. وہ فرماتے تعظیماً نہیں بلکہ یہ تیرا اٹھنا اظہار بیعت ہے کہ میں اپنا وجود مہدی کے نام پہ کھڑا کر رہا ہوں. میں اپنا پورا وجود مہدی کے نام پہ کھڑا کر رہا ہوں. یاد رکھو یہ ناموں میں 7 ہیں, بسم اللہ سید, ناموں میں 7 ہیں, حقیقت میں 1 ہیں, وجود میں 14 ہیں. لیکن جس کا تذکرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی علی ہے, میرا چوتھا امام ہے. ایک جملہ پڑھ کے اور اسی پہ سلام کر جاؤں گا. یاد رکھ, جا آدم سے لے کے نبی تک, میرے نبی سے لے کے قیامت تک قرآن نے جسے عابد کہا ہے اسے ساجد نہیں کہا. میرا چیلنج ہے کوئی بندہ میری بات کہیں پہ بھی غلط ثابت کر دے میں اس کا مشکور و ممنون ہوگا. میں اپنی بات کی اصلاح کر لوں گا, کیونکہ پیر الطاف کاظمی صاحب اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا بندے کو حر بنا دیتا ہے, اور اپنی غلطی پہ اکڑے رہنا بندے کو حرملا بنا دیتا ہے. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں کوئی میری اصلاح کر دے میں اس کا مشکور و ممنون ہوں, لیکن میرا لفظ دل پہ لکھنا ہے. اللہ نے قرآن میں جسے عابد کہا اسے ساجد نہیں کہا, جسے ساجد کہا اسے عابد نہیں کہا. اللہ نے فرشتوں کو ساجد کہا. میرے امام کے 2 لقب ہیں, زین العابدین, سید الساجدین. آج اسی پہ بات روک رہا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو ساجدین کہا, عابدین نہیں کہا. اللہ نے نبیوں کو عابدین کہا, ساجدین نہیں کہا. اب قیام مقام ہے حسین کے اس بیٹے کا, میں نے فرشتوں میں کھڑا کیا تو ساجد نہیں تھا, سید الساجدین تھا. میں نے نبیوں میں کھڑا کیا تو عابد نہیں تھا, زین العابدین تھا. صرف عابد نہیں بلکہ زین العابدین تھا, اور خدا گواہ ہے. متوجہ ہیں سرکار؟ ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے. یہ جتنے بھی ہیں قرآن کی عزت کی قسم ہے, جمال میں مصطفیٰ ہیں, جلال میں مرتضیٰ ہیں. جمال میں مصطفیٰ ہیں جو لفظ لے رہے ہیں, جمال میں مصطفیٰ ہیں, جلال میں علی ہیں. میں نے کہا علی ہیں. بندے جملہ ضائع کرو گے, آپ کا ایک اپنا مزاج ہے. یاد رکھ کھلے ہاتھوں سے آج کل, کیونکہ ایک طرف حمایت بڑھ رہی ہے, ہم نے ہمیشہ, آج میں جان بوجھ کے, میں بعد والوں کو بھی ہر وقت منت کر کے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا نہ پڑھو کہ جو قوم کی ضلالت کا سبب بن جائے. اور آپ بھی مہربانی کرو ایسے جملوں پہ داد دیا کرو. ضروری نہیں کہ اون والا بندہ حرامی حلالی کرے کہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اور ممبر والے بھی, کہ جنی دیر حرامی حلالی نہ آکھیے اتنے دیر بندے آتے نہیں, ہاتھ اس کا اٹھے گا فالج نہیں ہوگا. یہ ایسے غلط جملے, متوجہ ہیں سرکار؟ ایسی باتوں پہ داد دو گے تو ہمیں جرت پیدا ہوگی. کیوں متعین پڑھا جاتا ہے؟ آل محمد کی تعریف ختم ہو تو کسی دوسرے کی تنقیص پڑھو. میں ممبر پہ آج تک میں نے کوئی مقدس نام نہیں لیا, ایسا نام میں کبھی ممبر پہ نہیں لیتا, کیونکہ اگر با ادب لوں تو وہاں پکڑا جاؤں گا, بے ادب لوں تو یہاں پکڑا جاؤں گا. تو ایسا مقدس نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. تو نہ میں اشارے کنائے سے, کیونکہ ہمارے آئمہ نے, ہمارے مراجع عظام نے واضح کہا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو. ہم ایسے بندوں کا نام لینے کی,
آل محمد کی تعریف کم ہو تو کسی کی کریں. نہیں جو پیغام آپ تک دینا چاہ رہا تھا آپ تک پہنچ گئے. میرے یاد رکھو یہ بھی جلال میں علی ہے. قرآن کی عزت کی قسم ہے جتنا آج اس کی حمایت ہو رہی ہے یزید بدبخت کی پہلے کبھی نہیں ہوئی. لیکن جرت پیدا کرو. میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کتنی بڑی قدر کرے گا یہ میرا مجمع. یاد رکھ کھلے ہاتھوں سے خیبر کا در اڑانا اور ہے بندے ہاتھوں سے اس بدبخت کا تخت الٹ دینا اور ہے. اللہ اکبر. مالک عزتوں میں اضافہ کرے گا. پیر وجاد شاہ جی سے لے کے پیر صاحب سے لے کے میں آخری محسن تک ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھ قبلہ شام کہاں ہے مدینے کہاں ہے. اس نے بیعت کا مطالبہ کیا نا حسین سے. سنجیدہ افراد میرے سامنے ہو. بیعت کا مطالبہ کیا. حسین فرماتے مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب سمجھ زین العابدین کسے کہتے ہیں. جس جملے کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے. قبلہ اس نے مدینے میں مولا حسین سے نوید بھائی بیعت کا مطالبہ تو کیا نا. قرآن کی عزت کی قسم ہے سال بھر رہا سجاد شام. میں مصائب نہیں پڑھ رہا میں فضائل میں جملہ کہہ رہا ہوں. سال بھر رہا تھا بھی قیدی سال بھر رہا بھی شام. قرآن کی عزت کی قسم ہے یزید کو جرت نہیں پیدا ہوئی کہ سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے. حیدری آج ایک شعر اکثر میرے ذوق میں نہیں لیکن میں پڑھتا بھی نہیں. لیکن آج ایک ربائی الطاف کاظمی بادشاہ میں نے میر انیس کی پڑھی ہے. خدا کی قسم جب سے پڑھی ہے نا صبح آج اٹھاؤں تو کسی دوست نے مجھے بھیجی ہے. میں نے جب سے یہ ربائی پڑھی ہے آج 2 میل سے اور پڑھ کے آ رہا ہوں. ہر مجلس میں یہ ربائی پڑھی ہے حالانکہ میرا ذوق نہیں. میر انیس نے کمال کی ہے. میر انیس فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ سجاد بیمار ہے. آپ کہتے ہو سجاد بیمار ہے لیکن میر انیس نے سید آپ سے خاص دعا کا غرض مند ہوں. میر انیس فرماتے ہیں کہ نہیں سجاد نے معاملے ہی الٹ دیے تھے. یہ جو آپ روز ہم ذاکرین سے سنتے ہو کہ صبح پیشی شام کو پیشی ہوتی تھی. پیشی تو ایک بھی بڑی ہوتی ہے. یہ میں مصائب میں نہیں ایک علیحدہ اینگل سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیشی یہ رات کو پیشی کیوں کرواتا تھا. میر انیس فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے نیند نہیں آتی تھی جب تک سجاد کو زنجیروں میں دیکھ نہیں لیتا تھا. اللہ اکبر. نہیں ذرا اس اینگل سے بھی جملہ لو. وہ فرماتے ہیں بابا میرا ذوق نہیں لیکن جب سے ربائی پڑھی ہے اللہ گواہ ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے. کتنی بڑی قدر کرو گے آپ کے ضمیر پہ فیصلہ ہے. میر انیس فرماتے ہیں بستر محملی تھا اسے خار کر دیا. یعنی یزید کا کتنا بڑا محمل کا بستر ہوگا لیکن نیند کیوں نہیں آتی. اللہ اکبر. نیند کیوں نہیں آ رہی. میر انیس فرماتے ہیں بستر محملی تھا اسے خار کر دیا سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. مولا سجاد نے کام کیا کیا بابا جی کام کیا کیا. وہ فرماتے بستر محملی تھا اسے خار کر دیا سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ. اللہ اکبر. جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ فرماتے ہیں ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. اللہ اکبر. سجاد نے وہ کام کیے. حسین کے مبلغ اعظم کو سجاد کہا جاتا ہے. سب سے عظیم عزادار کو سجاد کہا جاتا ہے. آج 23 محرم ہے. با اختلاف روایت لمبا مصائب نہیں صرف 2-4 جملے پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. صرف ماحول بن گئے. میرے سجاد امام کو 23 کو زہر ملی
पर्देदार मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, पिंडाल अब रोने के लिए तैयार है, क्योंकि ये रातें किसी जाकिर मौलवी की नहीं। मैं मिन्नत करके कह रहा हूँ, कल आखिरी रात का मेहमान है हुसैन का बेटा। 23 को जहर, 25 की फजर तक तड़पता रहा है सज्जाद। मेरा एक सवाल है, आज मेरी मजलिस ख़त्म हो गई है, एक जुमले पे सैयद इंसाफ से बताना बाबा जी ये जहर असर कहाँ पे करती है? यकीनन शाह जी फरमाएंगे कि जिगर पे असर करती है, लेकिन अब क्या मुसाहिब पढ़ूं, जिसका जिगर बाजार खा गया था, जिसका जिगर दरबार खा गया, अल्लाह गवाह है खून रोता था मेरा इमाम। साहिब किताब लिखते हैं, एक जुमला जिसके लिए मैंने सारी बात की है, गैरतमंद लोगों, वाक़े करबला के बाद 20 साल बाद मौला सज्जाद को अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिनका नाम जैद रखा गया। आज जितनी कायनात में जैदी सादात है ना, वो सरकार जैद की औलाद है। साहिब किताब का एक जुमला कलेजा मुंह को आता है, 3 साल का हुआ जैद, 27 साल के हुए थे बाकिर। वीर वीर को देख के कहते हैं, तुझे सिर्फ इतना बता बाबा खून क्यों रोता है। मैंने जिस जुमले के लिए आपने मातम करना है, जब कहा ना सिर्फ इतना बता बाबा खून क्यों रोता है, बाकिर रो के कहता है वजह यह है हमारी एक फूफी थी जिनका नाम सकीना था, उनके बैन बाप को खून रुला गए हैं। जब कहा ना उसके बैन बाप को खून रुला गए, कहा वो इतना ज़्यादा क्यों रोती थी। बच्चा था ना छोटा सा जैद, रो के कहते हैं वीर इतना बता, और भी तो दादे के पर्देदार थे, ये मखदूमा क्यों इतना रोती थी। बाकी रो के कहते जितनी दादे के करीब ये थी और कोई नहीं था। अब जैद रो के कहते भैया सिर्फ इतना बता कितना करीब थी। सादात से माफ़ी मांग के मातम का जुमला, जब कहा ना कितना करीब थी, रो के बाकिर कहते इतना करीब थी। दादे का कातल कभी पुप्पी को तमाचा मारता था, कभी दादे की जुल्फों में हाथ डाल लेता था। मेरा अल्लाह गवाह है, साहिब किताब लिखते जैद 6 साल का हुआ। जैद ने जब कहा ना कि ये हालत देख ली, जैद कहते हैं मैं बाबा वादा करता हूँ मैं इनके कातलों से बदला लूँगा। साहिब किताब लिखते हैं जैद 6 साल के हुए, जैद ने 70 बंदे बुलाए, बाप को सामने करके कहते हैं बाबा मैं तलवार चलाने का तरीका सीख गया हूँ, बाबा देख तो सही मैं कैसी तलवार चलाता हूँ। जब कहा ना देखना, अल्लाह गवाह है, साहिब किताब लिखते हैं 70 बंदों ने जैद पे हमला किया, जैद ने तलवार से हमला रोका। अब जो जैद ने हमला किया ना, 70 बंदे आगे बढ़े, अल्लाह गवाह है सज्जाद मुंह के बल जमीन पे गिरे, बेहोश हुए। जैद ने तलियां मल के कहते हैं बाबा मैं तो तुझे जुर्रत दिखा रहा था, तू बेहोश क्यों हुआ। रो के कहते हैं जैद तेरे हाथ आजाद है, और जैद तूने पानी पिया है, और 70 बंदों पे तूने हमला किया। जैद तेरी ताकत कहा, अली अकबर की ताकत कहा। मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब अकबर पे हमला होता था, अकबर तलवार से वार करता था, इकट्ठा हमला हुआ, अकबर की आवाज आई बाबा मेरे करीब आ, मैं गिर गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।